الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی شبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیات درود اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور وہ آیات درود یہ ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ شعبان شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الصق، لیلۃ الرحمہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسے لیلۃ البرات اور لیلۃ الصق اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے براعت نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براعت نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید شب برات کے نام ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نام لیلۃ القسمیہ بھی ہے۔ اسے لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الاجابہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے۔ لیلۃ الحیاتی، لیلۃ عید الملائکہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الشفاع بھی کہتے ہیں۔
لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الرجحان بھی کہتے ہیں، لیلۃ التعظیم بھی اسے کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الغفران بھی اس رات کو کہتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھا تھا سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزاع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے، تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی۔ ترجمہ یعنی، اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اے اللہ پاک کو ایک ماننے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا
کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں، اور اسی رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کو بہت ہی اچھے انداز میں گزاریے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، ذکر و اذکار کی کثرت کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔